نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع سے متعلق کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ وہ موضوع اور عنوان ہے اختلاف رائے کے دائرے، حدود اور آداب کیا ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو خواص ہے، علماء ہے، طلباء ہے، جو اختلافات کے حدود ہے، اختلافات کے جو دائرے ہیں، ہم وہ نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے ہم ضد و عناد کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اختلافات کے حدود اور دائرے کیا ہے، تاکہ ہم کہیں ضد اور عناد کا شکار نہ بنیں، تاکہ ہم جو اعتدال کا راہ ہے وہ ہم نہ چھوڑ بیٹھے۔ تو اس میں بنیادی چیزیں ذکر کروں گا، آپ حضرات ضرور ہی اس کو ذہن میں رکھیں۔ اختلافات کے چند دائرے ہیں، ان دائروں کو ملحوظ خاطر لا کر آپ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا دائرہ اختلاف کا وہ ہے مذہبی اختلافات۔ مذہبی اختلافات کا ایک دائرہ ہے ایمان اور کفر، اور ادیان و مذاہب کے سطح کا جو اختلاف ہے یہ ہے اختلافی مذاہب، جو کہ ایمان و کفر کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ مسلمان ہے، مسیحی ہے، یہود ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، بت مت وغیرہ ہے، یہ ہے مذاہب کے درمیان اختلافات، جس کو کفر اور ایمان کا اختلاف کہا جا سکتا ہے۔ اس میں تو سب سے زیادہ سختی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام، وہ کفار پر بہت زیادہ سخت تھے۔ تو ان اختلافات میں شدت اپنانا یہ محمود ہے، اور قرآن مجید کا حکم بھی ہے وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ غِلْظَةٌ، چاہے کہ وہ تم میں سے سختی پائے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ، ایمان والوں میں سختی ہو کفار کے مقابلے میں، یہ اختلاف محمود ہے۔ دوسرے نمبر پر اختلاف کا دائرہ وہ ہے حق اور باطل کے اختلاف۔ حق اور باطل کے اختلاف یہ دوسرا دائرہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کے آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہے حق اور باطل کے اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پر اہل سنت اور معتزلہ، خوارج اور روافض کے آپس میں جو اختلافات ہے تو اس کو حق اور باطل کا اختلاف کہا جا سکتا ہے، کہ روافض باطل پر ہے، ہم حق پر ہے، معتزلہ باطل پر ہے، ہم حق پر ہے۔ یہ ہے دوسرے نمبر پر اختلافات۔ اس میں بھی شدت اپنانا چاہیے، اور شدت اپنانا اس میں محمود ہے۔ تیسرے نمبر پر اہل سنت والجماعت کے آپس میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، جیسے کہ فقہائے کرام کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یہ تو اہل سنت والجماعت میں سے ہے، لیکن ان کے آپس میں بھی بہت
سارے مسائل میں اختلافات پائے جاتا ہے۔ ان اختلافات کے پھر کئی اقسام ہے۔ بعض اختلافات تو ایسے ہیں کہ جو جائز اور ناجائز کے زمرے میں آتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک چیز کے بارے میں جواز کا قول کیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس چیز کے بارے میں عدم جواز کا قول کیا ہے۔ ایک یہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ ایمان و کفر کا نہیں ہے، حق و باطل کا نہیں ہے کہ آپ امام شافعی رحمہ اللہ کو نعوذ باللہ گمراہ کہو۔ یہ اختلافات اس قبیل سے نہیں ہے۔ دیکھو ہم اختلافات کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان کے لیے دعا کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اختلافات حق و باطل کے بھی نہیں ہیں، کفر و ایمان کے بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان اختلافات کو بھی حق و باطل کے اختلافات سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ تو یہ میرے خیال میں کم علمی کی بنیاد پر وہ حضرات یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس قول کو لیا ہے اس میں صواب کا غالب احتمال ہے لیکن خطا کا بھی احتمال ہے۔ ممکن ہے ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن غالب گمان ثواب کا ہے، ثواب یعنی درستگی کا ہے، لیکن خطا کا بھی یہاں پر احتمال موجود ہوتا ہے۔ یعنی الصواب مع احتمال الخطا، کہ غالب گمان تو یہ ہے کہ یہ جو قول ہے یہ درست ہے لیکن ساتھ ساتھ خطا کا بھی احتمال موجود ہوتا ہے۔ اس میں ایک دائرہ یہ ہے۔ چوتھا دائرہ اختلافات کا آپس میں، خود اہل سنت والجماعت کے آپس میں، وہ اولا اور غیر اولا کا ہے۔ فقہ کے بہت سارے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اولا ہوتا ہے، دوسرے امام کے ہاں وہ غیر اولا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا معمولی اختلاف ہوتا ہے یہ اولا اور غیر اولا کا کہ اسے خطا اور ثواب سے تعبیر کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ہم ثواب پر ہے اور جو ہمارا فریق ہے وہ خطا پر ہے۔ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ تم اسے یہ کہو کہ ہم ثواب پر ہے وہ خطا پر ہے۔ یہ اولا اور غیر اولا کے اختلاف ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اس میں ثواب اور خطا کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتا۔ پانچواں دائرہ علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تشریحات کے مطابق پانچواں دائرہ یہ ہے کہ بعض دفعہ عقائد کی تعبیرات میں بھی اختلافات ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ جو مسلمہ عقائد ہوتے ہیں جیسا کہ عذاب قبر ہو گیا، جنت ہو گیا، جہنم ہو گیا، یہ ہے مسلمہ عقائد۔ بعض دفعہ مسلمہ عقائد کے باب میں بھی اختلافات پائے جاتا ہے، لیکن یہ اختلافات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نفس عقیدے سے انکار کرے، نفس عذاب قبر سے انکار کرے، نفس جنت سے انکار کرے، نفس جہنم سے انکار کرے۔ اگر کوئی اس طرح انکار کرے تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نفس عقیدے کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے تعبیر میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو نفس عقیدے کو تسلیم کرے لیکن صرف تعبیر میں اختلاف کرے اس کو بھی اہل سنت والجماعت سے خارج کرنا درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم اپنے ارد و گرد نظر رکھ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پنجپیری حضرات وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ آپ اس سے پوچھو کہ کیوں خارج ہے تو جواب میں کہیں گے کہ وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، وہ حیات الانبیاء کو نہیں مانتے۔ اب یہ حضرات جو اس وجہ سے اشاعت والوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی کم فہمی ہے۔ بھائی وہ تو نفس عذاب قبر کو مانتے ہیں، نفس حیات کو تو مانتے ہیں، تعبیرات میں اختلاف ہے، اور وہ جو تعبیر پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جو تعبیر ہے یہ قرآن و سنت کے زیادہ اوفق ہے بخلاف تمہارے تعبیر کے۔ تو لہذا تعبیرات میں اختلافات کی وجہ سے آپ
کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں کہ تم اہل سنت والجماعت میں نہیں ہو. دیکھو کم علمی کی بنیاد پر ہم یہ فتوے لگاتے. یہ جو فتووں کا بازار گرم ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ کم علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہر ایک مناظر اسلام بن چکا ہے، ہر ایک علامہ بن چکا ہے. تو اگر ہم ان دائروں کو سمجھے تو بہت سارے مسائل وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. تو اس میں تعبیر کے اختلاف ہوتے ہیں، اور تعبیر کے اختلاف کی وجہ سے آپ اسے اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کر سکتے. اب وہ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو اختلافات ہیں اس کے دائرے کیا ہے، اس کے 5 دائرے میں نے بتا دیے. اب ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم نے اختلافات کے مختلف دائروں کو اور مختلف سطحوں کو باہم گڈ مٹ کر لیا ہے. ہم یہ تمیز نہیں کرتے کہ یہ اختلاف حق و باطل کا ہے، ایمان و کفر کا ہے، فقہی مسئلے کا ہے، اولا اور غیر اولا کا ہے یا تعبیر کا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو آپس میں گڈ مٹ کر لیا ہے، تلبیس کیا ہم نے. لہذا اس بنیاد پر ہم جب کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، کسی عالم کے ساتھ، تو ہم اسے کفر و اسلام کے ہتھیاروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ کفر اور اسلام کے آپس میں جب جنگ ہو تو ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، تو اسی طرح ہم بھی اگر کسی عالم کے ساتھ، کسی مفتی کے ساتھ اگر کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کفر و ایمان کا آپس میں جنگ ہے، حق و باطل کا آپس میں جنگ ہے. لہذا اس وجہ سے ہم ضد اور عناد کا شکار بن جاتے ہیں. اگر ہم اختلافات کے ان دائروں کو سمجھے اور پھر جو اختلافات کے جو آداب ہے اس کو سمجھے تو بہت سارے جھگڑے جو علماء کے آپس میں ہوتے ہیں، طلباء کے آپس میں ہوتے ہیں، سیاسی لیڈروں کے آپس میں ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ اگر سلف کے زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کے آپس میں اختلافات کے باوجود وہ آپ ایک دوسرے کے احترام کرتے تھے. کیوں؟ وہ اختلافات کے دائروں کو سمجھتے تھے. آج کل ہم اختلافات کے دائروں کو نہیں سمجھتے. اس وجہ سے جب ایک عالم کا دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کے آپس میں ایسے اختلاف ہوتے ہیں جیسا کہ حق و باطل کا ہو، کفر و ایمان کا ہو. امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک مشہور مقولہ ہے جو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا تھا. اگرچہ بعض محدثین نے اس کا معنی کچھ اور بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا ہوا منتحل الحدیث. لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ ان کے پاس، ان کے علاقے میں آئے تو امام مسلم رحمہ اللہ کا ایک عجیب جملہ انہوں نے فرمایا، یا سید المحدثین و یا طبیب المحدثین فی علل، اے محدثین کے سردار، اے احادیث کے علل کو جاننے والے، دعنی اقبل رجلیک، مجھے چھوڑ دے تاکہ میں آپ کے چہروں کو، آپ کے پاؤں کو بوسا دوں. دیکھیے اختلاف کے باوجود ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یا سید المحدثین و یا طبیب المحدثین فی علل. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر ہم صحیح طریقے سے اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کے نام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، اس کی علمیت کو بھی اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے ارشاد القاری الی صحیح البخاری، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے وہاں پر ایک خوبصورت سا قول نقل کیا ہے. فرمایا کہ قول کی تضعیف قائل کی تضعیف کو مستلزم نہیں ہے. آپ کا اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے، آپ نے اس کے قول کو مرجو قرار دیا، تو یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ تم اس شخصیت کی ہتک کرو. تو ان اختلافات کے دائروں کو اگر ہم سمجھیں تو انشاءاللہ بہت سارے تنازعات اور جھگڑے وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رسی جو کتاب اللہ ہے اس کو مضبوطی سے تامنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت کے بھی حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو جو کتاب اللہ ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلافات نہ کرو. علماء تفسیر نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے
کہ اختلاف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے طرح آپس میں اختلافات نہ کیا کرو، بلکہ آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفت ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے تھے لیکن آپس میں شیر و شکر ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی آپس میں شیر و شکر بنائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔